حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ کافی تو نہ ہو جی اہل بیت چھڑ گئے نے تاں بھی دوسرا ہے تے یہ سنت چھڑ گئے بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس کر رہا ہوں کہ اطمینان واسطے دو چیزیں اللہ کا ذکر ہی دو ہے۔ نبی جان لگے ہیں اہل بیت اگر چھڑ کے نہیں گئے تو اپنی سنت چھڑ کے گئے، چلو یہ تے بحث کر لیں گے۔ قرآن تے اے ہو گیا نا، ذرا دسو سنت کی اگر قرآن نہ اہل بیت سارے کو پوچھو تو میں دس علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، بطول ہے، پتہ لگا نہ ہو کام۔ اچھا جی انہوں نے نہیں چھٹ گئے تو چلو کوئی گل نہیں، سنت چھٹ گئے تو سونا سنت کی اہل بیت تو پتہ لگتا نہ پیا ہونا سنت کی۔ میں کار میں دین پوچھا پا کہتا پوچھا میں کہ سنت کی کہنے کہ حضور اپنا طریقہ چھٹ گیا۔ میں کہ طریقہ بنتا ہے توئیں رے یہ کاف اگے ہے طریقہ وہ کی لفظ کا طریقہ ہو گیا نا، طریقہ کی سوچ سوچ کے فرمان لگے کہ حضور اپنا کردار چھڑ گئے۔ حضور اپنا یہ مطلب ہے قرآن نال پھر بھی کچھ دے ہے نا کردار میں بنا سنت کا بنا طریقہ تا طریقے کا بنا کردار یار مجھ بندہ چوندہ ہو گئے تو ویخ کے بندہ سکھ لو بیان چوئی دی اور سنت کی نوان دے طریقہ ہی ہے نا، انہیں طریقہ دسیا کہ این چھوڑی وہ بندے نے دھیان رکھیا کہ ایسا مت چوئی دی انہوں تو طریقہ سکھ لیا وہ جڑا چوندہ تے اما چی وہ دا ایک کردار ہے جنہوں بندہ انہیں وہ طریقہ سکھ لیا انہوں نے سنت جی میں نبی مسواک کی تھی جیسا مسواک ویخ کے کر لئی، نبی نے درمیان چو چیر کٹیا مانگ کٹی درمیان چو ویخ کے سکر لی، نبی جمعہ دن سفید کپڑے پائے اسا پال ہے، نبی آہستہ آہستہ ٹرے اسی آہستہ آہستہ ٹرے، نبی کروٹ کے ستے سنت اس طرح ہی بڑھ گئی نا اسی کروٹ کے ستے ایمان نہ دس جی مسواک کرنی نبی دی سنت ہے تے بدول دے سامنے اٹھنا نبی دی سنت نہیں۔ زہرا دے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوں گے یہ بھی تو سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ یہ مطلب ہے نبی طریقہ چھڑ گئے، نبی طریقہ چھڑ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی سنتا تے بڑیاں دس گئے بندیاں صرف ریش تے پار پایا جاتا۔ ویسے نبی پاک حضرت امام حسن وہ اتھے بٹھا دے سن، امام حسین حسن وہ اتھے بٹھا دے سن، نبی دے کل سواری کوئی نہیں سی، نبی کل خچے بھی موجود سن، گھوڑے بھی موجود سن، اونٹنی بھی موجود سی، پھر اتھے بٹھا دے سن۔ جدن بت توڑے نے ادھر حضرت انہوں نے اتھے کھلو حالانکہ اتنا ہی کرنا سی نا، اور بھی کئی طریقے ایسے بندہ کھلوتا ہوئے تو اونٹ کھڑا ہوئے تو اونٹ اچھا ہوتا ہے، اونٹ دی پشتے کھلو کے بھی تو بت توڑے جا سکتے سن نا یارا ایک اونٹ دی پشتے بندہ کھلو کے بت توڑے تے اگر اونٹ جڑا جوان ہے وہ ایک عام انسان تے یعنی قادروں تو بڑا ہوتا ہے اتنے کھلو کے توڑے جا سکتے ہیں جڑے پرانے جوڑ کے تھا اونچا کر سکتے انہیں کلوبی تو طریقہ ہو گئے گا ہی نا وہ پوڑی شوڑی اس زمانے دی نہیں ہونا سی نا پھر اتھے کیوں کھلا رہے ہیں یہ دے وچ کئی راز نے انہوں جو ایک راز یہ بھی ہے کدی حسن نو اتھے باندھے نے کدی حسین نو اتھے باندھے نے کدی علی نو اتھے کھلار کے دس دے نے انہاں نو اوتا رکھنا میری سنت ہے انہاں نو تھلے نہیں لانا انہاں نو اپنے تو اونچا سمجھنا نبی تو اونچی شہری کوئی نبی تو بلند چیز ہی کائنات ہے کوئی حضرت علی فرماتے میں نبی دا نوکر ہاں خدا دی قسم لیکن نبی پہ دس دینے انہاں نو اونچیاں رکھنا اے میری سنت ہن مہربانی کرنی ہے سنت دا بنا طریقہ یہ مطلب ہے نبی قرآن نال طریقہ چھڑ گیا طریقہ مطلب کی
کسی نے یاد ہو لفظ کردار چھڈ یہ کردار چھڈ مہربانی لو بھائی جنیاں بندیاں چھپا چھپا کے اہل بیت نو تے اگے سنت سنت آکھیا سی انہاں ہن پیڑیاں پینے میں دسن لگا پینا نبی سنت کی چھڈ گیا طریقہ چھڈ گیا طریقے دا مطلب کی کردار چھڈ گیا لے بھائی پھر نبی قرآن نال اپنا کردار چھڈ گیا آ جڑا رولا نے شیعہ نہیں منتے ساڈے پیو چ فرق ہے جے نہ منیے میں اپنی گل کرنا میرے پیو چ کوئی فرق ہے جے میں نہ مننا قرآن نال نبی اپنا کردار چھڈ گئے او بندے لے آ جنہاں دا کردار محمد دے کردار جیسا ہلے انہیں تے اپنا کردار ہی نبی دا بننا یہ مطلب ہے پیغمبر اعظم تو بعد نبی تے ہو کوئی نہیں سکتا رسول تے ہو کوئی نہیں سکتا نبوت بھی حضور تک ختم ہے رسالت بھی حضور تک ختم ہے کردار تو نبی چھڑ گئے نا 100 بندے کون نے جنہوں کا کردار نبی دے کردار نال ملتا ہے چلو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اعتبار کرو انہوں نے کسے پوچھا کہ آپ نے رسول کو کیسا پایا نبی کو کیسا پایا انہوں نے لفظ سنو انہوں نے کہا اگر لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں وہی گلیوں میں نکلے تو محمد مصطفیٰ یعنی کردار رسول قرآن کی طرح پاک نہیں سواد نہیں آیا قرآن میں جتوں ہن کھولیا یہ دوجا پارا تو ساؤنڈ پورنا یہ تو پا دے آ چھواں پارا اے بارواں پارا اے بائیاں پارا پاک 26 پارا ہن بندے آکھن کے مولوی ایویں نہ گھنٹا وقت نہ ضائع یہ جتوں کھولے گا اتوں پا کے جتوں کھولے گا اتوں پا کے جتوں کھولے گا اچھا انہوں بند کرے گا تے ظاہر بھی پا کے انہوں کھولے گا تے دا باطن بھی پا کے یہ مطلب ہے جتوں کھولے گا اتوں پا کے قرآن تو میرے ہاتھ اعتبار ہی کرنا چاہیے میرے نبی دی زندگی چوتھے سال چو کھول اتوں بھی پا کے 12ویں سال چو کھول اتوں بھی پا کے 40 سال تو کھول اتوں بھی پا کے یعنی بچپن کی کتاب کھول اتوں بھی پا کے جوانی کی کتاب کھول اتوں بھی پا کے قرآن کی میں شروع ہوندہ نا بسم اللہ دی بیت ہوں سیرت نبی دی شروع ہوندی ہے آمنہ دی گود جو جنہیں یہ مقدہ نا سینے والناس تک نبی دی سیرت مکمل ہوندی ہے نبی دی آخری ساہ تک نبی دے پہلے ساہ تو لے کے ظاہرن پیغمبر دے آخری ساہ تک جتوں پھولے گا بولو بولو اتھوں پا کے جتوں پھولے گا اتھوں صاف ہے نبی دا بچپن بھی پاک ہے جوانی بھی صاف ہے بڑھاپا بھی کمال ہے لیا بھئی کے ارکار کے او بندے جنہ تو بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے جنہ دی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے جنہ دا کردار بڑھاپے جو محمد دے کردار جیسا ہوئے لیا انہیں بچپن تو لے کے بڑھاپے تک نہیں جنہ دا کردار بچپن دا بھی مصطفیٰ جیسا ہوئے جوانی دے مصطفیٰ جیسا ہوئے او تینوں جدوں ملے گن آل محمد جو مل گئے جدوں ایسے مل گئے آل محمد جو مل گئے آل محمد ہی کردار مصطفیٰ کا نمونہ ہے کہ جنہوں 17 سالہ بعد نبی دسن بزرگوں سود حرام ہونا جے وہ کردار محمد کی عکاسی لے گا کل بھی اہل بیت سان آج بھی اہل بیت میں چنگی طرح گل کروں چنگی سمجھا کے کروں جیڑا بندہ 26 سالہ بعد شراب چھڑ کے نبی دا کلمہ پڑھے وہ جنتی ہو سکتا ہے جنتیاں دا سردار نہیں ہو سکتا کیا بات ہے مولا تنو جزائے خیر یاد رکھنا کردار مصطفیٰ کا نمونہ ہی اہل بیت ہے
پریشان رہن گے وہ بندے جڑے اہل بیت تو دور ہوں، مطمئن ہون گے وہ بندے جڑے اہل بیت دے نیڑے ہوں۔ ہن میں تانوں ثبوت دے دینا، اس ویلے 20 تاریخ جڑی ہے نا جی دسمبر دی، او دے تک ایک ٹائم ہے۔ اج کی تاریخ 19 کل بھی آ 20 تک ایک ٹائم ہے۔ رائے پہ منگتے ہیں، رائے گورنمنٹ جڑا نصاب پہ مرتب کر دی ہے 6ویں 7ویں تے 8ویں واسطے، وہ نصاب انہاں اس حساب کا رکھیا وہ کئی کچھ کر رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں۔ انہوں عمران خان صاحب نے نام دیتا ہے اس نصاب کا یکساں نصاب ویسا کا نام دیتا ہے کہ وہ نصاب کو جائے سارے واسطے نصاب تیرا نے 6ویں 7ویں تے 8ویں۔ ہوں میں اطمینان کی گل کر جڑا اہل بیت تو دور ہے وہ بے سکون ہو کے مرے گا، سکون نال نہیں مرے۔ اسی مجلساں اتنے کرنے سارا جان وچ کوئی نہیں ہوگا، مولویاں ڈک چھڑیا پہ اتنے نہ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ سادے بندے ہی پہنتے اسی آپس ہی گل کرنے، اتنے سپیکر بند نے تے خطرہ ہے وہ نہیں۔ کیا بات ہے، میں نا یاد بندیاں نو سکون آ گیا ہوتے بھی آپ ہی پکڑتے ہیں آپ ہی پکڑتے ہیں۔ ہوں بے سکونی دی میں تمہیں گل دسن، یقین کرو اج میں وہ تمہیں گل دسن لگا جڑی انتہائی اہم، جڑا نصاب بدل رہنا 6ویں 7ویں تے 8ویں کا، وہ دے وچ انہاں درود تبدیل کر دیتا، جڑا درود ہے نا وہ تبدیل کر دیتا۔ 57 ملکاں وچ مسلمان ملک ہے درود وہ ہی پڑھیا جا رہا ہے جڑا نبی دسے۔ بولو جی درود کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت اتری اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے، اے ایمان والو تمہیں حکم ہے کہ صلوا علیہ اس پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور جس پر درود بھیجو اسے تسلیم کر جاؤ، جس طرح تسلیم کرنے کا میں جنہیں میں نے آیت اتری ہے اس ویلے صحابہ کرام ہی موجود سن، شیعہ سنی وہابی کوئی نہیں سن، صرف صحابی ہی صحابی سن۔ میں کی پہ پڑھنا شیعہ سنی وہابی وہ تو کوئی نہیں سن، صرف صحابی ہی صحابی سن۔ جنہوں حکم آیا نماز کا تو سب تو پہلے صحابہ ہی پڑھی، انہوں نے پوچھا کہ حضور کمیں پڑھنی تے حضور نے پڑھ کے دسی۔ مہربانی روزہ آ گیا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو روزہ رکھو تواڈے تے واجب ہے جس طرح پہلی امتوں پر واجب تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ انہاں نبی نو صحابہ نے پوچھا کہ کتنے بجے رکھنا ہے تے کتنے بجے کھولنا ہے، وہ بھی نبی کر کے بتایا۔ مہربانی حج دا حکم آیا طواف کنے پھیرے کرنے وہ نبی کر کے بتایا، کتھوں چومنا ہے نبی چوم کے بتایا، کتھے مارنا ہے نبی مار کے بتایا، کتھے قربانی کرنی نبی کر کے بتایا، کتھے وقوف عرفات کرنا ہے نبی کر کے بتایا، مشعر حرام کی کرنا ہے نبی کر کے بتایا، صفا مروہ دی صحیح کیویں کر نبی کر کے بتایا۔ مہربانی جدوں یہ آیت اتری ہے نا یا رسول اللہ صحابہ آ کے پوچھا ہن درود دا حکم ہے جی وہ کیویں پڑھنا، وہ نبی پڑھ کے دسی، وہ نبی پڑھ کے دسے۔ ہن تسی توجہ فرمانی ہو جا نبی درود دسیا ہے پوری دنیا کے کتاباں چ ایک ہی ہے، شکر ہے اجے تک بس تسی حیران ہو گے کہ دیوبندیاں دی کتاباں چ بھی ہوئی، اہل حدیثاں دی کتاباں چ بھی ہوئی، شیعہ کتاباں چ بھی ہوئی ہے تے سنی کتاباں چ بھی ہوئی ہے کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما بارکت بولو بولو علی ابراہیم و علی اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انہوں کیا جاتا ہے درود ابراہیم،
یہی نبی دسیا میں پھر کہنا یہی نبی دسیا میں بہت کم علم بندہ تھوڑے سامنے کھڑا لیکن جنیاں کو تفسیرات 18 تفسیرات میرے کو موجود ہر مفسر نے لکھا نبی یہی دسیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہوں پڑھیا جا رہا ہے اور لطف کی لطف ہے کہ پوری دنیا چ نماز ہاتھ کھول کے پڑھو تامی درود ہے یہ بند کے پڑھو تامی درود ہے یہ اہل حدیثاں وچ درود ہے یہ دیوبندیاں وچ درود ہے یہ شیعہ سنیاں وچ درود ہے کیڑا درود ہے تھوڑے بندے بولے نے درود ہے ابراہیم ہوں انہاں دا اطمینان نہ آنا تے سکون دا غائب ہونا شروع انہاں 6ویں 7ویں تے 8ویں دے نصاب وچ جڑا درود رکھیا ہے او دے وچ پایا نے وصحابہ اللہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اے وچ جڑا لفظ صحابہ ہی پایا نے انہوں پتہ ہے کہ جنہ ٹپڑا ہے وہ صرف شیعہ نہیں باقی سارے تو صفائی جانا نا باقی ان کی تکلیف ہے بھئی انہوں سانو چھیڑے ہی نہیں ہمیں گھر کوئی نہیں ہمیں فرقہ واریت نو ہوا دیتی نے وگرنہ درود ابراہیمی جو موجود ہے ایک میں گل کر لگا پہلی باری کر لگا ایتھے آج اکو میں شروع کر دوں لگا کر ایک مہربانی کرو جے 6ویں 7ویں 8ویں وچ پا دیتا جنا صحابہ ہی والا تے کوئی کوشش کر کے نو نماز وچ بھی پاؤ یار 6ویں چ پڑھیا جا سکتا ہے 7ویں چ پڑھیا جا سکتا ہے 8ویں چ پڑھیا جا سکتا ہے تے نماز کیوں نہیں پڑھیا جا سکتا ہن جڑے بچے نے 6ویں چ 7ویں چ 8ویں چ صحابہ ہی والا درود پڑھ کے آنے وہ جو جج ہوئے گا نا جج انہوں ہی بندہ جا کے کسے میں آکھے گا نا کہ درود تے صرف محمد و آل محمد نے وہ آندہ پرا جا میں 6ویں میں یہی پڑھیا سی 7ویں بھی یہی پڑھیا سی 8ویں بھی یہی پڑھیا سی تو پھر کوئی نہ کوئی اس جج نو تے کھلو گیا حسن نہ آکھے گا نا ساجی کدی نماز وچ بھی پڑھیا گے مینوں سوال دا بندے جواب دیا جڑے بندے 6ویں چاہتے ہیں وہ نماز کیوں نہیں ہوتے جڑے درود والے 7ویں چاہتے ہیں وہ نماز کیوں نہیں ہوتے جڑے درود والے 8ویں چاہتے ہیں وہ نماز کیوں نہیں ہوتے ایک دن میں دساں نماز ایک ایسی حقیقت ہے یہ اللہ نے کمال کی تھی نماز واجب کر کے انہیں جو درود ہی وہ پڑھوایا ہے قیامت تک 7ویں کوشش کرے تاہم یہ صحابہ اہل بیت برابر نہیں آ سکتے تو 8ویں کوشش کر تاہم یہ صحابہ اہل بیت برابر نہیں آ سکتے تو 9ویں کوشش کر تاہم نہیں آ سکتے اے نماز ہی تینوں دستی رہ گی مناظرے کی لوڑ نہیں تینوں نماز دستی رہ گی صحابہ اور ہے آنا اطمینان دی گل دسو اے اطمینان ہی سانو کے لوگوں میں اطمینان ہی کوئی صحابہ ہی والا درود پڑھا لو اسی کوشش کر رہے ہیں مل رہے ہیں گزارا دی یار ملاقات ہو رہی ہیں علماء دی کہ مہربانی کرو فرقہ وارانہ درود نہ رکھو نصاب میں چو درود رکھو یا نماز میں باقی جتے دل کرتا پڑھ لو اور باقی جتے دل کرتا پڑھ لو کہ یا نماز میں رکھو ہوں میں دسن لگا اطمینان کی ہے میں دعویٰ کیتا ہے اہل بیت تو بندہ دور ہوئے انہوں اطمینان نہیں ہو سکتا لو پھر آج دھیان نال سننا کہ شیعہ سنی جدوں پڑھ دے اسیہ دسن آل محمد ادو مولوی اندھ سن کہ اس آل وچ صرف علی نہیں حسن حسین تے زہرا نہیں نا اصحاب بھی بیچی نے تے ازواج رسول بھی بیچی نے تے بلکہ کئی دے سن ساری امت ہی آل دے میں تے آنا سونے کے ملی ساری امت ہی آل دے بیچی او کتے انگریزی دا آل سمجھے آل محمد سارے دے سارے محمد مصطفیٰ لو جی ہن اطمینان میں دسن لگی
لو جی جدوں دا اساں درود پڑھیا نا اللہم صلی علی محمد بآل محمد تو پتہ اسی رکوع وچ بھی پڑھنے تو اسی سجدے وچ بھی درود پڑھنے ساری دنیا درود تشہد یا اتحیات وچ پڑھنے اسی رکوع وچ بھی پڑھنے سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اسی رکوع وچ بھی پڑھنے اسی سجود وچ بھی جا کے سجدہ وچ بھی پڑھنے لو جی اسی مطمئن اللہ دے فضل نال اساں جدوں آکھیا نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد سانو شک بھی نہیں پیا کہ موسیٰ کاظم وچ آئے نہیں گئے کیا بات ہے امام علی رضا وچ آئے نہیں گئے امام حسن علیہ السلام وچ آئے نہیں گئے امام حسین علیہ السلام وچ آئے نہیں گئے جدوں اساں مطمئن ہو کے پڑھ لیا نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد انہوں دے جائے اطمینان اساں زندگی چاکھیا ہوئے آلہ ہی و حسن ہی و حسین ہی و علی ہی و باقر ہی و جعفر ہی نہیں سانو پتہ ہے ہی نہیں اللہم صلی اللہ محمد آلہ ہی نے تے اللہ دے بندے لڑی نا آرام نال سوچ جے تینو یقین ہے کہ صحابہ آل تے وچ نے تے بکھرا آکھن دی تینو کی لوڑ ہے وہ صحابہ جو آل ہی دے نال اصحاب ہی پائے ہوں تک تے تو آندا سا صحابہ چی نے سارے آل نے تے سارے آل نے تے مطمئن ہو اور اطمینان کتھوں آئے آئے ہائے اطمینان کی وجہ ہی آل محمد ہے جو ان سے دور ہوگا بے سکون ہو کے مرے گا نبی دے ازواج اہل بیت کے بیچ نے ٹھیک ہے نبی دے صحاب اہل بیت کے بیچ نے ٹھیک ہے سارے آل نے تے مطمئن ہو کے پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد آ گئے سارے حضرت ابوبکر صدیق بھی بیچ آ گئے حضرت عمر فاروق بھی بیچ آ گئے حضرت عثمان ذو النورین آگے نبوی بیچ آ گئے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بھی آ گئی حضرت حفصہ بھی آ گئی حضرت ام حبیبہ بھی آ گئی حضرت ام سلمہ بھی آ گئی جو سارے آل دے بیچ نے مطمئن دے تو آپ ہی ہونے نا چلو میں بیان نہ ہوں تو ہی مطمئن نہ ہوئے تو میں کی کروں وہ مطمئن دے بندے نے اے پڑھ دا نام نہیں کمال پور تے جدو ایک کمال پور ہے تے کمال پور دے بچ رہن والے سارے کو پتہ کہ یہ کمال پور ہے تے جدو رہندے ہویا بچ شک پہ جاؤ دا میں بھی کمال پور سے بندہ پیدا ہویا کمال پور سے جوان ہویا انہوں پتہ ہے ساڈا پینڈ ہے انہوں پتہ ہے ساڈا پینڈ ہے تے آوی بیچے تے آوی بیچے تے آوی بیچے وہ ایک گھر دے وچ جو سارے جی نے ابا جی بھی کمال پور دے بیچی نے تے دادا جی بیچے تے دادی جان بیچے تے ایتھے ہی نے سارے جی چاچے سارے کمال پور وہ بھی ایتھے ہی تے چاچیاں ایتھے ہی جان چلو نانکے دور ہون گے باقی تے سارے ایتھے ہی نے نانکے دور ہو سکتے تھے لیکن چاچا جی بھی ایتھے دادا جی بھی ایتھے تے بندہ آکھے کمال پور والے ہو گل سن لو تے چاچا جی تسی بھی سن لو او چاچے ہی بیچی نے وہ جدو بندہ کمال پور میں گل کرے تے کمال پور دے سارے جی کمال پور نے گھر ہی کمال پور دے بیچے چاچا جی اتھے چاچی جی اتھے دادا جی اتھے دادی جان اتھے چاچے دے پتر اتھے چاچے جی اتھے سارا ٹبر جو اتھے نے تے بندہ آکھے بھائی میرے گھر والے ہو گل سن لو تے چاچا جی تو ہی سن اوے مرے چاچا بیچے یہ مطلب ہے تینوں قرآن چھپانا پہ من چاچا بیچے اوے تیرا چاچا تیرے کول ہر ویلے تے بیچے جدوں تو آکھیا اے اہل کمال پور اے اہل کمال پور اے سارے وچ ہو گئے میں مطمئن ہوں تے جے تو آکھے اے اہل کمال پور تے بزرگوں تسی بھی شک پیا پانا نہ بزرگ اتھوں دے نہیں اوے اہل
بکرا سوابے ہی پا کے چھویں جماعت نو شک پیا پانا نہ وچ لے ادھر علی سے تمہیں عداوت ادھر ہے جنت کی دل میں خواہش قسم خدا کی تو دوزخی ہے فضول تیری یہ زندگی ہے مٹانے والوں کہاں ہو دیکھو عروج حیدر کی مداحتوں کو نگر نگر میں ذلیل تو ہے گلی گلی میں علی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ دا مطلب نماز یا مصطفیٰ تے ہو دی آلتے نے یا ابراہیم علیہ السلام تے ہو دی آلتے نے ابراہیم خلیل خدا ہے میرا نبی حبیب خدا ہے یا خلیل دی آلتے درود ہے یا حبیب دی آلتے درود ہے تو چھویں چپا تے پاویں ستویں چپا درود کہ یا ابراہیم دی اولاد رہنی ہے یا محمد دی آلد رہنی تو مہربانی کر اطمینان کر اسی مطمئن نہ آگے ابراہیم تیرے اسی مطمئن نہ آگے محمد تیرے اور یار جنہوں اسی وکھرے وکھرے نہیں گڑ دے تینوں وکھرے وکھرے گڑن دی کی لوڑے اسی درود پڑھ کے آگے محمد تے تے اگوں آکیے حضرت فاطمہ زہرا تے بھی درود ہے کیوں اسی آکیے وہی تے حال ہے نہ سانو کسے مستور تے شک ہے نہ کسے مرد تے شک ہے درود والیاں تو بھی اسی واقف ہاں درود والیاں تو بھی اسی واقف ہاں تینوں ایک گل دساں درود والے تے درود والیاں ایک گھر تینوں لبنا ہی ایک دوجا لبے تے تینوں فون کری کہتے سارا مدینہ ہی ایک جدائی سی تے سارے مدینے واسطے مسجد بوئے بند کیوں ہوئے ایک کو دروازہ کھلے جدے وچالی تے فاطمہ رہی دے نبی فرمایا تم ہر وقت نہیں آ سکتے ہر وقت وہ آ سکتے ہیں جو ہر وقت بھاگ رہتے ایک کل بھی وکھرے سانی اینا آج بھی وکھرے رہنے تے قیامت والے دن بھی اینا وکھرے نظر ہوئے تے اطمینان کر دلی اطمینان حاصل کر خدا دی میں قسم ہے اے قرآن دی میں قائد پڑھ دینا آل ابراہیم دے مطلب آل ابراہیم دی بندیاں نو وارث نہیں ہونی آل محمد دے کوئی وارث نہیں پی ہونی وہ بھی کسی تشریح نہیں کی اے قرآن اللہ فرماندا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ وہ سوال ہون لگا کہ کیوں چھویں ستویں تے اٹھویں چ پاندے نے پے وہ میں دسنا اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم فضل کرتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں ہم فضل کرتے ہیں خدا دی قسم جڑے بندے کا حسد کرتا نہ کوئی بندہ وہ سمجھے میرے تے اللہ دا فضل اور کوئی حسد کرتا ہوئے تو گھبرائی دا نہیں حسد کرتے ہی بندے وہ دونوں جن کے حد فضل ہو جدہ تے فضل ہی نہ ہوئے سمجھا کہ رکھے گا اچھا فضل لوگ بچیاں نو سمجھیں فضل لوگ دولت نو سمجھیں فضل لوگ سیاست نو سمجھیں اقتدار نو سمجھیں پیسہ نو سمجھیں ڈنگراں نو سمجھیں کسی بندے دی 100 مجھ ہوئے یہ بھی لوگوں دن اللہ دا فضل ہے وہ تو بھی بندے ساڑھ دن جنہی نہ ہوگا جنہی نہ ہونا بندہ ترجی گھٹی لے گئے کسی کو ایک بھی نہیں وہاں لگے کہ ترجی لے دی کھڑے کتے بائی منیاں کرتے سردے کون ہیں جنہوں کو نہیں اللہ پہ فرماندے ام یحسدون سورہ مبارکہ نساء نہ ہوئے 54 نمبر آیت نہ ہوئے تو میں کوئی مجرم ہوں قرآن کے سامنے کھلو کے محتاط کرنا کری دیا میں اپنی قبر کی بھی جانا ہے میری تقریر تو نہیں کرنا اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ جب اللہ کسی کو اپنے فضل سے نوازتا ہے تو بندے حسد کرتے میں کہ اللہ کون نے جنہوں نے فضل کیتا ہے کون نے اللہ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم وہ آل ابراہیم ہے وہ آل ابراہیم ہے ان کو ہم نے کیا کیا دیا ہے من کتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے بادشاہی بھی دی ہے تریش ہے اللہ دیتی ہے ٹرک چلتا ہوگا تو بندے حسد کرتے ہیں الٹ جائے پھر نہیں کرتے
آدھے ہو پیا دکان چلتی ہوئے تو بندے حسد کرتے لٹ کرتے تو لوگ آدھے مک گیا نکال مجھ دودھ دیندی ہوگی تے حسد بندے کرتے تے مجھا ساریاں دودھ تو بھجن تے لوگ آدھے کوئی نہیں دم کراندے پھرتے ہن نہیں کو ملتی مک گیا نا حسد حسد حاسد اس وقت تک کرتا ہے جدوں تک نعمت دے کول رہندی مولا بھی تانوں جزا دے جڑے ویلے نعمت ضائع ہوندی ہے ادوں بندیاں دا حسد مکدا ہے قرآن تے میرے ہاتھ ہی درود والیاں دا حسد مکدا اس واسطے نہیں کہ اللہ نعمتاں ہی واپس نہیں کرنا اے صدقے جاواں کہ بلا اللہ نعمتاں واپس کرے تے حسد مکے انہاں دا حسد مکنا نہیں انہاں انجے ہی روندے مرنے اے حسد نال کدی کسے نوں پاندے نے کدی کسے نوں پاندے نے کدی کسے نوں پاندے نے میرا ایک چاچے دا پتر ہے وہ مرونڈا بیچدا ہے منشیاں سے آ منشیاں نہیں ساڑھے علاقے منشیاں ہوتی ہیں وہ کھیل بنا کے لے جاتا ہے وہ کہ جا کے چودھری سے کرتا ہے وہ کو مغرب کو منشی دے چھڑتے تو چرا یہی کام کرتا ہے پڑھ بندہ تو میں آکھاں کدی یہ ڈی سی ہو جائے وہ کیویں ہو جائے ایویں میرا ہی شوق ہے نا وہ میرا جو چاچے دا پتر ہے میرا تو دل کردا نہ ہو گیا ہونا تو کدی نہیں ہو وہ میرا شوق ہی رہنا انہیں نہیں ہونا تیرا بڑا بڑا دل ہے فلانا بھی درود پہ جائے تے فلانا بھی پہ جائے وہ نہیں رہنا ہی جنہ تے اللہ درود پڑھتا عبادت نے خدا اپنے شوق 6ویں 7ویں تے پورے نہ کر اچھا میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام بھی کوئی دیتے ایڈے راضی نہیں ہو لگے جنہوں نے صاحب میں انہوں نے درود پڑھوایا نا وہ بھی راضی نہیں ہو کیوں وہ میں دس وہ بھی میں دس ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے تسی درود پڑھو ایمان والے تسی درود پڑھو صحابہ کرام ایمان والے سن انہاں آ کے نبی نو پوچھا کہ کنے پڑھی نبی دسیا کہ انہاں پڑھیا کدے تے محمد ہو آل محمد تے ابراہیم دی آل تے انہاں مومن بن کے درود پڑھے انہاں مومن بن کے درود پڑھے اللہ دیا بندے وہ جو درود پڑھ دے تو انہوں نے پڑھنے والے ہیں صحابہ درود پڑھ دے نہیں پڑھ دے انہوں پڑھیا تھا سب پڑھے انہوں درود پڑھے وہ پڑھنے والے جن شامل ہیں وہی پہلے مومن نے جنہ درود پڑھے وہی پہلے مومن نے جنہ درود پڑھے انہوں جو درود پڑھے تو بہادری پہ کرنا ہے انہوں نے چک چک کے درود والے شامل کرنا ہے درود والے جو نہ پہنا نہیں تو ادھر تو کر چلے صحابہ جنتے میرا خیال ہے تیرے صحابہ ہی انہوں نے چپیڑا مارا کہ اللہ دے بندے ہو اسی درود پڑھ دے ساتھ پڑھ دے محمد دے دی آل دے بلکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے ان پر درود پڑھے پھر ان کو تسلیم کرے جس طرح تسلیم کرنے کا میرے محترم سامعین مہربانی فرماؤ اطمینان چلو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے بادشاہی بھی دی ہے کماس فل نہیں تھا اللہ میں بھی تشریح کراں دل کے لوگے بھی چھٹ جان میں کرن لگا تشریح قرآن میرے سامنے جیتے کماس فل نہیں تھا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جیتے آل ابراہیم کو کتاب بھی تے حکمت بھی ہے تے بادشاہی بھی ہے تے نہ تے درود بھی ہے رکھ قرآن تے ہاتھ میرے مقدس اقتداس آل ابراہیم کا بندہ اقتداس وجلہ یاد ہی ہوئی دس وہ آل ابراہیم کا اقتداس نہیں تو میں اقتداس نا ایک نائی ٹھنڈ نہ پہلے جنی بھی ٹھنڈ اندر ٹھنڈ پہ جائے گی حضرت ابو طالب نے نبی کے نکاح کے خطبے کے بیٹھے سارا کیسی ہم کہا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں جیت ابراہیم دی آل نماز دے بیچے تے میرا ابو طالب بیچی جیتے مطمئن درود یا ابراہیم دی آل تے یا مصطفیٰ دی آل تے انہاں
انہوں نے برابری نہ کرنے کی کوشش کری مہربانی کری میں صحابہ بھی ناراض کرنا انہوں بھی تیرے تے ناراض ہونے تو درود والے نو جانتا کوئی نہیں شکنجوی کو جانتے تھوڑی بہت جنہوں سکنجبین آندے پڑھے لکھے بندے سکنجبین دا اصلی نام ہے جو بوٹی دا اصلی نام سردائی ہے بوٹی پٹھا نہ ہونا انتے میرا خیال ہے کہ ایک جج صاحب نے بھی آخ دیتا کہ اصاب مضبوط ہوندے نے پنگ دی کاشت بھی ہونے لگی واٹے علم جی پاکستان پنگ دی بہت زیادہ کاشت ہونے لگی ہے بڑے فائدے نے بڑے دوائیاں چ استعمال ہوتی ہیں چلو دوائیاں ہی تو کوئی استعمال کرے گا باقی تو کچھ آرام کھڑے ہو ہی جائے گا سبحان وہ جا بوٹی ہے نا پٹھا نہ سدھا سدھائی میں کہاں کہہ میں کی عرض کر رہا ہاں سکنجبین دا سدھا نہ پٹھا شکنجبی بنا کے سپرونے دے سامنے نیبو نے چھوڑ کے نے بچ دبان ٹونک کے تیرے چاہتا پھیر چھوڑا مار کے تے پا کے دے وہ سے نہیں اکھنا میں نہیں پینی وہ اکھے گا میں نہیں کدی پیتا کدی وہ بندہ آکے گا انہیں ایٹے پیار نہ بنائیے وہ آکے گا پیار انہوں آپ نے کرنا ہے شرم ہی آئی نہیں آئی بڑا اچھے مجھے للا تو پانی چاہت پھیریا ہوئے نا تو بندے وہ پانی نہیں پیندے تربوز والے کا پیر ڈب گیا وہاں پہ زمزم ہو گیا ہائے ہائے بہت شکریہ ایک تربوز والے کا پیر ڈب گیا وہ سارا پانی ہی آب زمزم ہو گیا لوگی وضو کر کے پیندے نے ایک کہنے جو پورا ڈرام باندھے نے پھر انڈیا نے شیشے تقسیم کرتے ہیں تو لوگی انہوں نے دوائی کھا کے آندے نے آرام آ گیا دوائی نے نہیں آیا آب زمزم نہ آیا وہ خلیل دا بیٹا ہی حسین حبیب دا بیٹا ہی وہ ابراہیم دا فرزند ہے میرا مولا حسین قرآن دے مطابق نبی دا فرزند ہے جتھے اس درود والے دے پتر دا پیر ڈوبیا ساری آب ہی آب شفا ہو گیا تے جتھے محمد دے پتر دا پیر لگا ساری خاک ہی خاک شفا ہو گیا درود والے دا مقابلہ کرنا اسی مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنہاں بڑا کچھ کیتا حضرت علی نے 35 بندے جنگے بدر سے مارے نے تے کتاباں رکھ دیا صحابہ نے کی کر کتھے کتھے چھپائیں گا جیونے ہیں نا اسی تو پیسہ دے ہونیاں نے نا اللہ دے بندے کی فرق پائے گا ویسے بہتر ہے کہ مہربانی کرے حکومت فرقہ وارانہ نصاب نہ بنائے اسلام دا نصاب اینی دیر ہوئی ہے تینوں زہرہ نو رضی اللہ لکھ دیا تو ساڑھے بچے منے تو نہیں نہ رضی اللہ سلام اللہ علیہ ہائی آنے نا بہت شکریہ جیسی پھر بھی آنے ہیں کہ فرقہ وارانہ نصاب نہ ہوئے اسلام دا نصاب مطالبہ غلط ہے ساڑھے کہ درود ابراہیم رکھو نصاب کے کتابہ سے رکھو جہاں نماز درود پڑھ جائے وہی درود پڑھا جائے تو مطمئن ہو جاؤ اگر سارے بیچے رہتے بیچے شکریہ مولا تو انتظار خیر دے گیا انہاں دے قدم آ جانا پانی چ ڈب جان تے پانی آب زمزم بن خاک پہ آ جاتے خاک شفا بن میرا خیال ہے جنہاں دے پیر نے قیمتی ہون انہاں دے منہاں تے نہیں مارنا چاہیے لوگ جاندے نے شاہ جی قدم اندر رکھو برکت آئے دکان بنائیے تسی سید ہو قدم اندر رکھو قدم رکھو لوگ دکاناں جی سیدہ دے اج پیر لو آتے گولڑے شریف تو ہوں یا کوئی سیار شریف تو ہوں چورے شریف تو ہوں جدہ بھی کوئی پیر وہ اندر شاہ جی قدم رکھو نا اندر ذرا برکت آئے گی تو جے سید زادی نال آ جا پہ ہوگے بھائی شاہری آئے ہوں تو پھر تو بڑی بڑی کر دیں تو جے نال تیجی سید دی آ جائے تو کی خیال ہے بندے انہوں بیٹھک جب آندے کوئی شاہری بیٹھک جب آندے نے شاہرہ دی بیٹی ہوں لوگ آندے بی بی جی تسی اندر چلیے جاؤ نا سڑیاں تیاں نکرانیاں تو اڈیاں منتصر میں بیٹھک جی کیوں نہیں بیٹھ گندہ پیران دی تینوں لوگ کہتے ہیں بیٹھک کے اتھے کوئی بندہ بھی آ سکتا پیر جی تسی بیٹھک جی ہو تو پیر سادی جڑی ہو اندر تیاں بیٹھا ہی ٹوٹ جائے اس واسطے بیٹھک کے تیرا ہے اتھے کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے 1500 سال بعد تیرے پیر دی جڑی تی ہوئے انہوں تو اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بندہ محمد دیوں تیاں بازارہ جو چھو
بی بی کبھی آتی سی میں علی دی بیٹی ہوں، کبھی فرماتے سن میں تو نبی دی بیٹی ہوں۔ کیا حضرت علی دی اولاد اولاد رسول نہیں؟ کیا حضرت علی دی اولاد اولاد رسول نے؟ اور ایک گل ذہن چ رکھنا، اولاد علی ہی اولاد رسول ہے۔ مولا مصطفیٰ دی جڑی اولاد ہے نا کائنات تے، وہ علی دی اولاد ہی اولاد نبی ہے۔ تام بعد ورد رسول اللہ نے اٹھا کے فرمایا سی قرآن میں، ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے لے آؤ میرے دے آؤ بیٹے لے۔ جی علی دے بیٹے نبی دے بیٹے نے تے پھر ایک گل دس میں برداشت نہیں پہ کرتا، پھر نبی دی علی دیاں دھیاں نبی دیاں دھیاں نہیں۔ جی علی دے بیٹے نو انج قتل کیتا جی مسلماناں تے پھر نبی دی بیٹی نبی دے پتر نو قتل کیتا تے جی علی دیاں دھیاں روڑیاں نہیں تے نبی دیاں روڑیاں۔ سیالکوٹ ایک واقعہ ہویا، بندے دی لاش پامال کیتی، وہ دے کپڑے کھوئے انہوں ٹھڈے مارے، غیر مسلم سی بندہ، چھوٹی مسجد تے مولوی تو لے کے مفتی تک روڑا پہ گئے۔ انہاں کیا ظلم کیتا جی وہ اسلام چاہی نہیں، نہ قرآن دے مطابق نہ سنت دے مطابق۔ اگر وہ گستاخ سی تے پرچہ دیو، پھڑیا جائے، گواہیاں دیو، انہوں پھانسی لگے، اور تساں لاش نو وچ کیتا ہے، اوے لاش نو وچ کیتا ہے۔ ہن پتہ لگا ہی نا لاشاں نو بمار کرنے والے چنگے نہیں ہوندے۔ میں نے لگا ہے فقہاء نے مذمت کی، فقہاء نے آخر کلیجے نو ہتھ پہ گئے، وہ لاشاں نو انج کریدا۔ علماء نے، فقہاء نے، ججز نے، وزراء نے، پوری قوم نے مذمت کی ہے، نوکر تو لے کے امیر ترین لوگوں تک، چھوٹے تو لے کے بڑے تک۔ انہوں نے کہا یار کو ختم ہو گئی ہے، پردیسی دی لاش نال نہیں کریندے۔ چلو یہ بھرا اتنے کوئی نہیں سی، چلو وہ ماں اتنے نہیں سی، وہ بہنیں اتنے نہیں سن، کی کیتا جی؟ تے جو تُہاں مار ہی چھڑے ہیں، اگر سزا دا تُہاں آپ ہی ہاتھ چھڑے لگی تے سزا جج بھی آپ ہی بن گئے تے مار بھی آپ ہی چھڑے تے مر گیا تے چھڑ دیو۔ نبی تے کافران دیا لاشاں تے کپڑا پائے نہیں نے پایا۔ مرحب دی لاش بیکھن چلی سی پہن، نبی نے چادر پہ نہ پوئے، نبی یہودیاں دیا لاشاں تے کپڑے پوئے۔ حضور نے کہا مسئلہ کرنا حرام ہے، جہالت دے دور سے لوگ کرنے لاشاں نو بھی نہیں آتی نا، جڑا دنیا چھڑ گیا بس احترام کرو۔ تے چھوٹے تو لے کے بڑے تک پوری قوم دے کلیجے ہن گئے کہ لاش نو ماریا نہیں ہے، ہائے کدی آئی ہے میرے تک، لاش نو ماریا نہیں۔ ایک غیر مسلم دی لاش نو گستاخ سمجھ کے مسلمانہ مارے ہے کہ تیرے کلیجے نو ہتھ پہ گیا ہے۔ کدی 10 محرم نو تیرا آنسو نہیں آیا رسول دے پتر نو، انج گھوڑے پجائے گئے کہ دل نہیں پسینہ بندے نے۔ پھر لاش کلی نے سری لنکا، بولو یار گئی ہے سری لنکا، لاش گئی ہے کتھے پچائی ہے جتوں دا ہے سی، چلو جنہیں دا بھی ہے اتھے پچاؤ جنہیں دا ہے۔ اسی آج تیاں لے کے تھان تھان نہ روندے کہ کربلا جو لاشاں مدینے آ جائے، قاسم دی ماں وہ دی لاش لے کے مدینے آ جائے، اور محمد دی اپنی لاش پترہ دی لے کے مدینے آ جاتی، اتھے آ کے سارے خاندان میں دفن کر لیں گے۔ یہ جو ہے کدی نہیں ہو سننے نہیں سکتا ہے۔ ملک صاحب پڑھ رہے سن، خدا دی قسم ہے میں نے جنہوں ٹریاں نہ زہرہ نہیں آتی۔ حضرت سجاد ایڈے حوصلے والے سن، بہت بڑا حوصلہ حضرت سجاد، بہت بڑا حوصلہ، لیکن ایک جملہ فرمایا ہے آج ویکھ کے نا پیو دی لاش میں فرماتے ہیں میں مر گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں، میں اتنی دیر پہلے ٹر گیا ہوں، لوگ میں بھول گئے ہوں۔ پھپھی کہنے لگی دے پوچھڑے پور دا مطلب ساڈا تے ہو رہا ہی کوئی نہیں، تے ایتھے کوئی گھر مرن والی کیوں کیتی ہے؟ والد محترم دی لاش والی اشارہ کر کے حضرت سجاد فرماتے ہیں اماں تو آپ ہی دس اس پتر نو مر نہیں جانا چاہیے جڑا پیو نو اٹھا دے۔ ایک روایت ہے، دو جملے سن لو تو میں نے اجازت دے دو۔ کمال پر میں روز نہیں ہوگا، شاید ایک بار اگے ایسا تو ہونا ہے، لیکن ایک گل ہے اے تواڈے پنڈ تو باہر نکل گیا میرے کو گلے میں تو پھڑ لیا تو مینوں تساں ہی یاد ہونا پہلے اے جڑے تسی بیٹھے ہو دوست سارے عزیز میرے تے میرا دل کرنا کدی انہاں چوں کوئی آ جائے نا جڑے مینوں سنتے سن نا پہلے ہور تو میرا ہے کوئی نہیں جڑے مینوں سنتے سن پہ انہاں چوں کدی کوئی تو گزرے نا تے وہ ضرور آپ کمزور بھی ہوئے
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਬਾਦ ਰਵੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਯਾਦ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਬਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਾਕਫ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਔਖੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਘਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਸੀ, ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਕਨੀਜ਼। ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬੇ ਸੈਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਨੀਜ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਸ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਉਜੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਭਾਈ ਨੁਕਰਾਨੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, 70 ਮਰਦੋਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਪੜ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੂਫੇ ਰਹਿ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਦਾਤ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕੂਫੇ ਦੇ ਮੂਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਬੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਅਜੀਬ, ਹੱਥ ਪਸੇ ਗਰਦਨ ਬੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੱਥ ਪਸੇ ਗਰਦਨ ਬੱਤੇ ਨੇ। ਊਂਟ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੁੱਫੀ ਭਤੀਜੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਕੀਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ 'ਚ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਬੀਬੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਲਟਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਫੁੱਫੀ ਭਤੀਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਆਖਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ। ਕਿਉਂ? ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪੇ। ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਸੂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਿਲ ਨਾ ਪਸੀਜੇ ਜਿਹਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪਰ ਮੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੀਬੀ ਪਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵੇਖਾਂ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ। ਪਿਓ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਇਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੱਟੇ ਸਰ ਵੇਖੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਐਨ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਫੁੱਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗਲੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਰੱਸੀ को थोड़ी जी खोले तो मैं बाबे का साल निकल। ये 2-3 गल्लां कीतियां। ये बच्ची ने वो गल्लां सुनियां कि फुफी भतीजी दी गल्लां। बच्ची ने छत ते खलो के सुनियां तो भज के थले आई। अगे 2 जुमले लंबी रवायत मैं 2 मिनट मुकान लगा ते उत्ते 4 मिनट हो गए। थले आके अम्मा नूं आंदी है छत ते आ मैं तेनू कैदी विखावां। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਧੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਕਨੀਜ਼। ਮੈਂ
मैं ज़हरा के घर पढ़ी है, मैं पर्दे तो वाकिफ हां। बच्ची कहने लगी अम्मा तेनू उस मुर्शिद ज़ादी दा वास्ता है, मेरे नाल छत ते आ। मां कहने लगी एडा बड़ा वास्ता दिता क्यों मैनू तंग करनी है। बच्ची दी अखां च आंसू आए तो फिर हो के लैके रोन लग पई। बच्चा हो के लैके रोवे तो साह औखा हो जाता। मां परेशान हो गई, नाल ला के कहने लगी मैं वादा करनी है, मैं तेरे नाल छत ते जानी है, पर एक गल दस क्यों मैनू तंग करनी है, क्यों वास्ते मेरी मुर्शिदादी दे देनी है। जेहड़ी उन्हें त्रै गल्लां कीतियां ने, इन आंसुओं च तुहाडे वास्ते मैं दुआ कर रहा हूं। मेरे को पढ़ने वाला है कोई नहीं, दुआ करनी, दुआ करने आंसू आउंदे ही दुआ की कबूलियत वास्ते मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। आंसू आ चुके ने, तार अखां नाल दुआ करना चाहना, जिहड़ा आंसू पिछे गए उन्होंने भी मैं दावत दे रहा। मेरा 8वां इमाम फरमाता है तार अखां नाल दुआ करो जल्दी कबूल हो। खुश होने तो पहला मैं दुआ करने लगा, 3 बार आमीन आखनी है, एक जेहड़ा पिछला आंसू है वही आ जाए। कहने लगी अम्मा छत पे आ, कहने लगी अगर तरले करनी है तो बड़े वास्ते पानी है, साढ़े लगते तो कुछ नहीं, कोई कैदी ने गुजर जाने। कहने लगी अम्मा एक मेरे जिंदी कैदन है। हैरान हो के कहने लगी अम्मा मेरे जिंदी कैदन। मां हैरान हो के कहने लगी कैदना भी है ने, मस्जिद का ऐलान होया सी कैदी पे आउंदे ने, हो सके अम्मा बीबियां भी कैद ने। बीबियां कैद कर लिया ने क्यों? कहने लगी मैनू नहीं पता, ते बीबियां शरीफ बीबियां। मां कहने लगी तेनू एडी उम्र च किवें पता लग गया वो शरीफ ने? कहने लगी अम्मा धुप लगती है तो साया नहीं मंगदियां, भुख लगती है तो किसी को रोटी नहीं मंगदियां, प्यास लगती है तो किसी को पानी नहीं मंगदियां। शरीफ तां ने जदों किसी का साह रस्सी चों निकलदा वो आंदी है वाह ही जा वाह आले मेरा पर्दा। ਜਿਹੜੀਆਂ कैद हो के पर्दे ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, अल्लाह ਜਿਹੜੇ किड्डे ਵੱਡੇ शरीफ खानदान ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ है। 3 ਗੱਲਾਂ सुन लो, मैनू इजाजत आ गया आंसू पिछला भी। कहने लगी अम्मा एक छोटी कैद है मेरे च भी कैद है। मां ने पूछा उसकी हालत सुना, सुन लो की हालत, पहली हालत। कहने लगी अम्मा वो जी छोटी कैदन है ना, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। फिर दूजी गल कहने लगी अम्मा वो जी छोटी कैदन है ना, पहली गल तो ਉਹਦੇ बाप ਨੂੰ ਕਿਸੇ कतल किया, अगली गल ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ, मैं निशान वेख रही हूं। तीजी औखी गल है, चौथी तो बिल्कुल कमाल हो गई ना। तीसरी गल कहने लगी अम्मा ਉਹਦੇ ਕੰਨ फटे, इथों कंन फट गया, पता नहीं वालियां सन विच, मैं नहीं पता अज किसे खिचियां होणगियां, पता नहीं कंन इथों फटे ने ते खून भी आ। आखिरी गल भोले मूँह नाल सुझाव की, भोले मूँह नाल मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकिया पढ़ के। मां नूं कहण लगी अम्मा भोला जा मूँह। छोटी जी बच्ची कहण लगी अम्मा जदों किसी के कपड़े सड़ जाण फिर बदल नहीं देंगे, कपड़े सड़ जान जिते और फिर बदल के नए कपड़े पाता ना। बच्ची छोटी सी कहने लगी हाँ बेटा। कहने लगी और छोटी कहते उनके कपड़े सड़ गए, लेकिन उन्हें कपड़े भी नहीं बदले अम्मा, उन्होंने कोई कपड़े भी कोई नहीं। मां ने पानी का प्याला फड़ाया बेटी नूं, चौली की 3 शामां पाइयां ने। अदाकारो रोटियां आए कि नहीं आई है मेरे तक? रोटियां उन्होंने वास्ते जिन्होंने रोटियां अर्श से जांदियां सन, पानी उन्होंने वास्ते जिहड़े कौसर के मालिक ने, फिर खजूरा ने खीर उन्होंने वास्ते जिन्हां दी नौकरानियां वास्ते फ्रूट अर्श तो आउंदा सी। एक आखिरी गल है, कहने लगी छोटी कैदन कितनी को होगी? कहने लगी अम्मा तकरीबन मेरे जिड्डी। सिर चुम के धी का कहने लगी तेरे कपड़े उन्हें दे दिया। कहने लगी अम्मा हो सकता तो नवे दे। कहने लगी बाजार का टाइम कोई नहीं, तेरे कपड़े और चोरी च कपड़े रखे, सामान रखा, मावा दियां छत ते आईयां। बस जुमला सुनो, अज शबीर दे सर ते नजर पई, इस बीबी दे हाथ कंबन लग पे। कहने लगी मैनू थले लै जा ते दुआ कर इज ना होवे। कहने लगी अम्मा की है? कहने लगी मैनू थले लै जा। कहने लगी जिन्ना घर सामान ते दे दे छोटी बच्ची नू। करीब आके खलो गई पनेरे दे नाल ऊंट सी बीबी पाक दा, अपना कपड़ा सर दा इत्थे करके ना, मेरा ख्याल है तुसीं देख रहे हो मेरे, अपने सर दा इत्थे सी कपड़ा इत्थे कीता ते कोल आके बनेरे दे। कहने लगी बीबी मैं छत ते कदी नहीं आई, इस मेरी बेटी ने मेरी मुर्शिदादी दा वास्ता ना दिता होंदा,
میں کبھی چھت تے نہ ہوندی بی بی فرمایا تو ایڈی پردادار ہے کہنے لگی میں ایڈی پردادار ہوں میں پہلی بار چھت تے آئی ہوں اے میری دھی مینوں مجبور کر کے لے آتا ہے فرمایا ایڈی پردادار تو کیوں ہے کہنے لگی مرشد زادی بڑی بڑی پردادار بی بی فرمایا وہ نام کی ہے 2 قدم پیچھے ہٹ کے آندی ہے بازارہ دے نیڑے وہ نام نہیں دی بی بی فرمایا بابے دا نام کہنے لگی علی ابن ابی طالب نانے دا نام محمد رسول اللہ اس ویلے بی بی فرمایا ہن 10 چوری کی ہے کہنے لگی یہ پانی تیری بیٹی پیاسی ہے اینو پیا دے اے کوئی سامان ہے اے روٹیاں کھا لو اے کھجوراں تقسیم کر لو ایک گل بی بی پوچھی ایڈی اچھی ویر دی لاش تے نہیں روئی جتنی اچھی بی بی ایتھے روئی ہے کدوں جدوں بی بی آکھیا چوری چور گئی ہے کہنے لگی میری دھی دے کپڑے نے اے تیری دھی دا کرتا سڑ گیا نا اینو کپڑے بدلا ہے اس ویلے بی بی اونٹ دی کوہان تے زدہ ٹکر مار کے اونچی فرمایا اے صدقہ تو حرام ہونا رہے کوفے والے وہ صدقہ ساڈے تے حرام ہے چوری جو ہر شے تھلے ڈگ پئی ہاتھ جوڑ کے آندی ہے مینوں اگے ہی شک پیا پیندا سی چھتی دس تو کون ہے بی بی والا نو جھٹکا دے کے فرمایا ام حبیبہ پہچان ہے میں تیری مرشد زادی زینب اینا عباس ابن علی تو میری بی بی ہے تے عباس کتے فرمایا حسین لوگ دے ہی عباس گھوڑے دی گند تین باری صرف آمین ظفر اللہ چیمہ صاحب دی درجات دی بلندی واسطے تواڈے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے آپ خوش ہون تو پہلے دعا کرنا بیماراں دی شفا واسطے مقروضاں دا قرضہ غیر تو ادا ہو جائے بے روزگار نو روزگار ملے بے گھر نو گھر ملے بے اولاد نو اولاد ملے جنہاں صرف بیٹیاں نے انہوں اللہ بیٹا بھی عطا بیٹے ہیں تے اللہ بہت نیک بنائے بیٹیاں ہیں تے اللہ با حیا بنائے تواڈیاں گھراں دی آبادی واسطے تواڈیاں پریشانیاں نو دور کرنے واسطے قرآن برکت واسطے کھول لو وہ دے کولوں منگن لگا جنوں روزانے ایا کرنا پڑا بائیا کا رستہ ہی تیرے کولوں منگنے آ تیری عبادت کرنا وچ انہاں نوں پان لگا جنہاں دی نہیں موڑدا اسی او دی موڑ چھڑنے ہاں کئی باری ساڈی بھی موڑ چھڑنے اللہ اسی تیری برابری جو نہیں تیرے جیسا جنوں کائنات تے کوئی نہیں تیرا ساڈا جنوں جوڑ کوئی نہیں اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں تو اکبر ہے ساڈے نال ضد کرے گا اسی کسے کم جوگے نہیں وچ پانا انہاں نوں جڑے تیری نہیں موڑدے تو انہاں دی نہیں موڑدا 3 باری آمین آ کے منہ تے پھیر لینا دعاواں ذہن چ رکھنا تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما آباد کرو میں سمجھدا سا سارے آمین آکھ گے لیکن تہاڈی حائط وچ شامل ہو گئے دوسری دعا کرنا دا خالقہ تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما اور جتنی دعاواں میرے ذمہ لگی ہیں وہ بھی وچ پا کے التجا کر سکنا درخواست ہی رکھنی ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے واسطہ ایسا دین لگا کہ شاید وہ دریائے رحمت کنڈیاں چ باہر آ جائے واسطہ ہی ایسا دین لگا رد کیوں کرے کدی بھی نہ کرے گا خالقہ میں وہ تین واسطہ دین لگا جیڑی تیرے دین دی خاطر شام دے بازار بہ بہ کے ٹر دی اس مخدومہ دا واسطہ ہی جیڑی شام دے بازار چ بہ کے ٹردے سن تے مدینہ رخ کر کے فرماندے سن نانا امت نو سمجھا جنہاں دا کلمہ پڑھیے انہاں دی ہتھیاں نو نہیں ماری ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ مرتضیٰ و زہرا وابن اللہ اللہم صلی اللہ